کی کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے پچھلے سوال کی طرف ایک دفعہ دوبارہ آتے ہوئے مزید اس پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی کیجیے بات. آپ فرض کیجئے کہ ماہرین آثار قدیمہ کہیں کسی جگہ کھدائی کر رہے ہیں وہاں انسانی آبادی جاننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ انسان کیا یہاں پہ, ہمیں انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی قوم رہتی تھی پہلے کبھی. وہاں سے انہیں ایک لکڑی کا یا کسی بھی ایسی چیز کا بنا ہوا ایک چمچ ملتا ہے یا کسی دھات کا بنا ہوا فرض کیجیے ایک چمچ ملتا ہے انہیں جو باقاعدہ چمچ کی شکل کا ہے. تو اس سے وہ کس بات پہ دلالت کرے گا؟ یہاں کوئی رہ چکا ہے پہلے, یہاں کوئی رہ چکا انسان رہتا رہا, باقاعدہ جو کھاتا تھا جو انسان یہ جو چمچ استعمال کرتا رہا ہے, چمچ استعمال کرتا رہا. یعنی اس کا مطلب یہاں یعنی یہ دلیل خود بخود بن گئی. اب ایک اور بات فرض کیجیے ایک لمحے کے لیے کہ میں کہیں ایمیزون کے جنگل میں جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ایمیزون کے جنگل بہت بڑے ہیں, کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ایمیزون کے جنگلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں پہ آج تک کوئی انسان گزرا نہیں, اتنے بڑے ایریاز ہیں. تو وہاں پہ میں آگے دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ سونے کے کہیں چپٹا سکہ ایک پڑا ہوا سامنے. یہ امکان موجود ہے کہ یہ کہیں کسی دوسرے سیارے سے گرا ہوگا, چپٹا ہو گیا یہ مخصوص ہوا کی وجہ سے, کیونکہ جو ہوا ایک خاص قسم کی اوپر سے جب نیچے چیزیں گرتی ہیں تو ان کی شیپ بن جاتی ہے, تو یہ چپٹا ہو گیا. ایک سکہ ہے یا سکے کی شکل کا ایک گول سا سکے جیسی چیز موجود ہے. یہاں تک تو اتفاق کی بات کی جا سکتی ہے, پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ یعنی اتنے % پروبیبلٹی ہے یا جو بھی ہزارواں حصہ, ہم یہ بات بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن میں جیسے ہی وہاں سے 10 قدم آگے مزید جاتا ہوں وہاں پہ اوپر تلے 2 سکے پڑے ہوئے ہیں. پھر وہاں سے میں جیسے ہی 10 قدم مزید آگے جاتا ہوں تو اوپر تلے 3 سکے پڑے ہوئے ہیں. پھر میں رائٹ پہ جاتا ہوں تو رائٹ پہ چاندی کا وہی والے سکے اسی ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں. پھر لیفٹ پہ جاتا ہوں تو کانسی کے اسی ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں مختلف دھاتوں کی. یعنی وہ ایک ترتیب خاص نظم ہے, چمچ کی بناوٹ میں بھی ایک خاص نظم ہے جو پتا دیتا ہے کہ یہاں کوئی انسان رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو سکوں کی خاص ترتیب ہے اس میں بھی ایک خاص نظم ہے جس سے جو دلیل بنے گا اس بات کی کہ یہاں میں پہلا آدمی نہیں ہوں, یہاں انسان نہیں ہوں جو یہاں سے گزرا ہے. کوئی ایسا انسان پہلے, جانور تو نہیں رکھتے ایسے سکے ترتیب سے کوئی, اور نہ ہی وہ بناتے ایسے ترتیب سے. تو اس کا مطلب ہے کوئی انسان یہاں سے پہلے گزر کے چلا گیا مجھ سے. کیا یہ شواہد دلیل بنتے ہیں انسان کے ہونے کی, وہاں موجود ہونے کی؟ تو آپ جی بالکل کائنات بنتے ہیں. کی بناوٹ کو دیکھیے ذرا ایک لمحے کے لیے. میں یہ تو مانتا ہوں کہ بگ بینگ بھی ہوا, میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بگ بینگ سے پہلے نیبولا تھا یا جو بھی اس کو سائنسدان کہتے ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نیبولا سے پہلے کچھ نہیں تھا. میں یہ اس لیے مان رہا ہوں کچھ نہیں تھا کیونکہ آج سائنس جس بات پہ پہنچی ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا یعنی آپ ایک چیز کو فرض کر کے اوکے نیبولا آ گیا, کہاں سے آیا؟ سائنس بتاتی ہے ہمیں کہ کہاں سے آیا, اور جب تھا ہی کچھ نہیں تو کچھ نہیں میں سے کچھ کیسے آ گیا؟ اس بات کا جواب جب سائنس نہیں دیتی, سائنس بھی یہاں فرض کر لیا ہے سائنس نے بھی, تو ویسے ہی مجھے خدا کی موجودگی فرض کرنی پڑے گی. اور جب میں نظم دیکھوں گا کائنات کے اندر جو ایک مخصوص نظم ہے, نیبولا بن گیا, نیبولا کہیں سے نہیں تھا اور کہیں سے آ گیا, اور اس کے بعد وہ پھٹا, بگ بینگ ہو گیا. بگ بینگ کے بعد وہ پھیلتا ہی چلا گیا, پھیلتا ہی چلا گیا, اور آج تک وہ اس کے اندر سے جو کہکشائیں نکلی وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہیں. ہر کہکشاں کے اندر جو نظام شمسی ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات آج میں جان چکا ہوں, اور یہی بات قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بنایا اور اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اس کو پھیلاتے یعنی ہر وہ بات جو میں ثابت کرتا چلا جا رہا ہوں, جو سائنس جو میرے نسلوں کے علم ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ ایک تو ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے کی ویسے, اور قرآن پاک اس کو اپنی دلیل کے طور پہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایسے ایسے کیا. اس کا مطلب ہے وہ یہ سب کچھ مجھ سے پہلے بتانے والا, میری تمام نسلوں سے پہلے بتانے والا, ایک تو وہ میرا خالق ہوگا. یعنی یہ مفروضے کو ہم نے جو شروع میں مفروضہ فرض کیا تھا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ خدا موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو تقویت دینے والے دلائل پا رہے ہیں اپنے علم سے, ایسا ایسا پتہ چلے جا رہا ہے. ایسا فرض کیجئے کہ وہ بھی بن گئے, سارے کہکشائیں بن گئی. آج ہم جانتے ہیں کہ اتنی کائنات موجود, یعنی اتنی ایسی کائنات موجود ہے جس کے اندر اتنی کہکشائیں ہیں, اتنی
یعنی ہم چند خرب کہکشاؤں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس وقت موجود ہیں. ان کہکشاؤں میں سے پھر ایک میری کہکشاں ہے، اور میری کہکشاں کے اندر ایک میرا سولر سسٹم ہے، اور میرے سولر سسٹم کے اندر پھر ایک میری زمین ہے. اور اس زمین کو چلانے والے جو عوامل ہیں وہ سارے کے سارے ان کے درمیان میں جو فاصلے ہیں، یعنی میری زمین سے مریخ تک کا، مریخ سے سولر سسٹم تک کا، یعنی ہمارا جو سارے کا سارا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی اگر اوپر نیچے ہوتی بات، یعنی کچھ بھی چند کلومیٹرز کا بھی فرق ہوتا ہے، تو وہ یعنی یہاں پہ گریوٹی ہی چینج ہو جاتی، یا یہاں پہ زمین کے اوپر پودے نہ ہوتے. فرض کریں کہ اگر ایک، یعنی یہ بہت سارے عناصر ہیں نا، اس کے اندر سے اگر ایک بھی اوپر نیچے ہوتا تو زمین کے اوپر زندگی نہ ہوتی، یا اگر زندگی ہوتی تو کشش شکل کی یہ کیفیت نہ ہوتی. یا اگر جو زمین کی بناوٹ ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے زمین کے اوپر. اب اس زمین سے جو پانی اوپر اٹھنے کا تناسب ہے، یعنی پانی صاف پانی چاہیے، وہ تو کھارا پانی ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، زندگی کے قابل نہیں ہے. اس کے اندر سے پانی اڑتا ہے بخارات کی شکل میں، اوپر جاتا ہے، بجلیاں کڑکتی ہیں اس کے اندر ایک خاص مواد شامل ہوتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے پانی. اگر وہ سارا پانی ایک دم سے نیچے آ جائے فرض کیجئے، تو جو ایک حصہ خشکی کا بچ رہا ہے یہ ڈوب جائے گا. تو اس کو ایک خاص ترتیب سے اتارا جاتا ہے، اس کے اندر سے کچھ بارشوں کی شکل میں اترتا ہے، کچھ برف کی شکل میں اترتا ہے. اب بارشیں ہر موسم میں نہیں ہوتی ہیں، تو جو برف کی شکل میں اترا ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رس کے دریاؤں کے ذریعے یا نہروں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. یہ آپ اس کے اندر کیا ویسا ہی نظم نہیں پا رہے ہیں اس ساری کائنات کے اندر، اس کے اندر جیسا کہ آپ نے وہ چمچ کی دریافت کے اندر پایا ہے، یا جیسا کہ آپ نے وہ وہاں امازون کے جنگل میں جب میں گزر رہا تھا اور میں نے وہاں پہ وہ دیکھے جو میں فرض کیا تھا، ویسا نظم ترتیب کیا آپ اس میں نہیں پا رہے ہیں؟ اور جب آپ فرض کیجئے کہ اگر اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 71% پانی ہے، ہماری زمین جو بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اتنے پرسنٹ جو ہے وہ خشکی ہے، 29.29 کچھ فیصد. اگر اب آپ قرآن پاک کے اندر سے جو الفاظ موجود ہیں خشکی کے اور پانی وغیرہ کے، ان کا اگر آپ تناسب نکالتے ہیں نا، تناسب ایگزیکٹ یہی تناسب بنتا ہے جو زمین کے اوپر پانی اور خشکی کا تناسب ہے. آپ اس کو اتفاق، کتنی باتوں کو اتفاق کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا تناسب آج سے کچھ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جو سہارا کا جو صحرا ہے، سہارا اس کے اندر ہم جانتے تھے کہ اگر اس کے اندر کوئی بندہ چلا گیا ایک طرف سے تو وہ نکل نہیں سکے گا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ صحرا دوسری طرف کتنی دور تک جائے گا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر سمندر کے ایک کنارے کے اوپر سے ہم داخل ہو گئے تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ دوسرا کنارہ کہیں ختم بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال کے اندر 1400 سال پہلے ایک شخص کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، اگر وہ میرے خالق کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں تھا، تو یہ اس تناسب کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ پانی اور خشکی کا بھی وہی تناسب بیان کی گئی بات کے اندر ادا کرے جو کہ اصل در حقیقت خشکی اور پانی کا تناسب تھا دنیا میں. تو کیا یہ معاملہ، یا یہ فنگر پرنٹس کا معاملہ، یا یہ ناسیا کا معاملہ، یا ایسے یا کائنات کو پھیلاتے چلے جانے کا معاملہ، یعنی یہ ساری جو دلائل ہیں قرآن پاک جو بار بار دے کے کہہ رہا ہے کہ کیا تم اب بھی یعنی نہیں جھٹلاؤ گے، کیا تم ابھی بھی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ نعمت ہے نا، یہ دلیل جو میں اپنے ہی علم سے حاصل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنے خدا کی طرف جانے کے لیے، یہ دلیل مل جانا بھی ایک نعمت ہے. تو ہمیں، یعنی آپ میری بات سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ سارے کے سارے معاملات دلالت کرتے ہیں میرے بنیادی مفروضے کے صحیح ہونے پہ کہ خدا موجود ہے. یہ کائنات کا نظم جو ہے آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں خدا کے وجود کے اوپر. یہ جو کائنات کا نظم ہے، یعنی جس طرح سے انسان ایک سائنسی حوالے سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے مشاہداتی علوم کے ذریعے اور ان سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، تو ہم کائنات کے نظم کو بھی اگر دیکھیں اور اسے بیک ٹریس کریں تو ہمیں ایک ذات کو ماننا پڑے گا جو صاحب ارادہ اور جو ہے نا یہ صاحب تخلیق ہے، جو عدم سے چیزوں کو وجود میں لا سکتی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جو بھی ہوگی وہ خدا کی ذات ہوگی. نہیں، کوئی اور بھی اگر ہو ہم سکتی مان ہے لیا کہ سر، کوئی اور بھی ہو تو وہ سکتی ہے. خدا ہی ہوگا، ہم جو بھی ہوگا تو وہ خدا ہی ہوگا. تو وہ ایک اگر وہ میرا خدا تو ہے، اس کو نقطے کو سمجھیے گا سر سامل بھائی، کہ اگر وہ میرا خدا ہے
تو اس کو مجھے بتانی چاہیے یہ بات. اور وہ جو نظم میں آج دریافت کر رہا ہوں، بنیادی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو نظم میں سائنس یا تاریخ آج دریافت کر رہی ہے، وہ نظم در حقیقت بیان کر دیا گیا 1400 سال پہلے، اس کے اشارے بیان کر دیے گئے. تو یہ ثبوت ہے کہ وہ اصل میں وہ میرے والا خدا جو ہے وہ ہے یہ جس نے یہ بنایا ہے. سوری میں آپ کی بات. اچھا، نہیں چودھری صاحب، ایک بات بتائیے کہ آپ بار بار قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کا خدا کے حوالے سے کوئی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا انسانیت کو، تو وہ تو ایک 1400 سال پہلے کا تھا، جس کے تمدنی حالات، سماجی ضروریات اور انسانی فہم جو تھا وہ اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا جس طرح سے آج انسان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ جو 1400 سال پہلے کی ایک جو رہنمائی ہے، وہ آج کیسے قابل عمل و ہدایت ہو سکتی ہے؟ جی بہت خوبصورت بات ہے یہ. دیکھیے، آپ اقوام متحدہ کا جو جنگوں سے متعلق چارٹر ہے، جس کو جنیوا کنونشن وغیرہ کہتے ہیں، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے جنگی اصول اٹھا کے دیکھ لیجئے، سرے منہ فرق نظر نہیں آئے گا، ایک بال جیسا فرق بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی یہ تو ہم نے جنیوا کنونشنز وغیرہ اور اس قسم کے جو یہ ہمارے ایگریمنٹس ہیں، یہ لیگ آف نیشنز کے تحت بنائے یا اس سے تھوڑا سا پہلے بنائے. لیگ آف نیشنز کے تحت ہم نے مزید کہ انسانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، یہ تو 1919 میں ووڈرو ولسن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے تحریک شروع کی، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ. ان کی کاوشوں سے لیگ آف نیشنز بن گئی کہ ہمیں مل جل کے طے کر لینا چاہیے کہ انسانوں کو اسٹیٹس کی شکل میں آپس میں کیسے رہنا چاہیے. پہلی مرتبہ یہ ہوا 1919 کے بعد، یعنی اس کی تجویز کے بعد لیگ آف نیشنز بن گئی، جو کہ 45 تک رہی، جو اقوام متحدہ کی والدہ تھی، آپ کو سمجھیے. تو ہم نے اس وقت یہ اکٹھے ہونے کے اصول آج دریافت کیے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر کافی ترقی ہوئی، پھر لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی، اقوام متحدہ بن گئی. اقوام متحدہ بھی پچھلے 60-70 سال سے اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہم نے آخر کار ایک چارٹر بنا لیا ہے. اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ آج کی نسل انسانی، یعنی تمام کے تمام مذاہب اور غیر مذہبی افراد کا ایک اکٹھ ہے، یعنی ایک اتفاق ہے. چارٹر وہ جو بتاتا ہے کہ انسانوں کو ایسے رہنا چاہیے. آپ اس چارٹر کو میثاق مدینہ سے جوڑ کے دیکھ لیجئے، جو میثاق مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا نچوڑ دیکھ لیجئے اور اس چارٹر کو دیکھ لیجئے. اس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے. اگر تو فرق نظر آتا ہے، بڑا فرق ہے ایک، تو پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ اسلام 1400 سال پرانا ایک مذہب تھا، آج کے دن اپلیکیبل نہیں ہے. اگر وہ وہی کا وہی ہے، عین وہی ہے جو نسل انسانی اپنی تمام ترقی کے بعد جہاں پہنچی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرانا ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان کے شعور نے آہستہ 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 ترقی کی ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک یا اسلام جو بنیادی ڈھانچہ پیش کرتا ہے ایک پرپسفل مقصد والی زندگی کا، وہ تو تا قیامت نہیں بدلے گا. یعنی وہ اصول جو ہیں وہ پچھلے 200 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، 1400 سال پہلے بھی وہی تھے. یعنی 1400 سال پہلے انسانی شعور اس سطح کو بہرحال پہنچ چکا تھا جس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تا قیامت نہ بدلیں. بہت کچھ بدلتا چلا جائے گا. وہ گدھے اور خچر کی سواری سے آپ خلائی جہاز تک پہنچ گئے بے شک، لیکن زندگی گزارنے کا جو بنیادی اصول ہیں اور انہی اصولوں سے متعلق الہامی ہدایت ہوا کرتی ہے، یعنی قرآن پاک یا بائبل یا وہ اصول تو نہیں بدلے، وہ اصول تو ویسے کے ویسے ہیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام کتنا پرانا ہے. اچھا، اس سے علاوہ جو یعنی اب بہت حد تک آپ نے چیزوں کو کھول دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور ایک تو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں. تو ایک بات کہ بھی
مان لیا کہ خدا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے نبی اور رسول ہیں، تو یہ جو عبادات اور عملیات جو مذہب مانتے ہی فرض ہو جاتی ہیں، ان ایکسرسائز کی جو ہے نا وہ خدا کو کیا ضرورت ہے، جبکہ تو وہ تو بے نیاز ہے۔ جی دیکھیے، اس کی خدا کو تو واقعی خدا بے نیاز ہے، اور خدا کو نہ میری نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ میری قربانی کی، نہ کسی چیز کی۔ یہ تو چیزیں مجھے ضرورت ہیں جو میں نے وہاں عہد لیا۔ اب یعنی اپنے بارے میں کم از کم جو مفروضہ ہے اس کے تحت میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس دنیا میں میرا پہلا پڑاؤ نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی بقائمی ہوش و حواس کہیں موجود تھا۔ آدم بھی میری پہلی تخلیق نہیں ہے، میں آدم سے پہلے بھی بقائمی ہوش و حواس موجود تھا۔ یہ تو مفروضہ میں نے یہ مفروضہ مانتے ہی مان لیا کہ قرآن میرے خالق کی کتاب ہے۔ اگر میں نے یہ مانا ہے نا کہ قرآن خالق کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مان لی ایک لمحے کے لیے، اس میں سے کسی چیز کا ثبوت ملے یا نہ ملے، وہ ثبوت تو ڈھونڈتے چلے جائیں گے، لیکن کم از کم یہ مان لیا کہ میں یہاں پہلا پڑاؤ نہیں ہے میرا یہ۔ کیونکہ قرآن پاک عہد الگ سے متعلق آیات کے اندر کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب تم نے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کون سا لیا تھا؟ وہ زمین پہ جانے کا اور خاص قسم کی خلافت ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خلافت کا عہد لیا تھا کہ زمین پہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، وہاں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ باقی قومیں تیار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی لوگ تیار نہیں تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسی باشعور قومیں اور بھی موجود تھی، نسل انسانی جیسی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، میں نے مان لیا کہ میں جاتا ہوں۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے والنٹیرلی مان لیا، رضاکارانہ طور پہ مان لیا، اللہ نے مجھ پہ جبر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد وہ جب مانا میں نے، تو مجھے ماننے سے پہلے یہاں کا زمانہ دکھایا گیا ہوگا، یہاں کے حالات دکھائے گئے ہوں گے۔ میں جو آپ سے کہوں کہ آپ فلسطین چلے جائیں یا ایمیزون چلے جائیں، تو آپ مجھ سے ایمیزون کے متعلق کوئی بات تو پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے میں نے، کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، تو ہم نے وہاں پوچھا ہوگا۔ اب وہی پوچھا ہوا، اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آپ کے پاس کون سی سائنسی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اچانک کبھی لگتا ہے کہ میں یہاں سے پہلے گزرا ہوں، میں نے یہ جگہ پہلے دیکھی ہے؟ ہم میں سے ہر انسان کو یہ احساس کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ میں اس سچویشن سے پہلے گزر کے گیا ہوں۔ اس کو سائنسی زبان میں، یا جو اس کی ادبی زبان ہے علمی، اس میں اس کو ڈیجا وو کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک نام تو دے دیا اس بات کو۔ آپ کے پاس ڈیجا وو سے متعلق کیا توجہ موجود ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ کہ آپ نے ایک سچویشن میں ابھی آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پہلے یہاں سے گزر چکا ہوں، یہ دیکھ چکا ہوں۔ سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، قرآن پاک اس بارے میں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ تم نے مجھ سے عہد لیا تھا جب، اس وقت جو بھی ہمیں دکھایا گیا ہوگا اس دنیا سے متعلق، اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، تو وہ یاد آتا ہے ہمیں۔ تو بنیادی بات یہ ہو گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہاں پہ پہلا پڑاؤ نہیں ہے، میں یہاں سے پہلے کہیں موجود تھا۔ اب میں وہاں پہ موجود تھا تو میں نے وہاں کوئی کام کرنے کے لیے ایک عہد کیا تھا، اور اس کام کرنے کے لیے میرے لاشعور کے اندر یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں یہاں کام کے لیے موجود ہوں، ایک مخصوص کام کے لیے۔ وہ احساس ذہن میں پختہ کرنے کے لیے ہمیں مخصوص پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے ایک فوجی ہے، فوجی کو جنگ لڑنی ہے ایک دن صرف، اس ایک دن کی جنگ کے لیے، اور وہ بھی شاید وہ لڑنی ہو یا نہ لڑنی ہو، لیکن اس نے ایک دن تو لڑنی ہے۔ ایک دن کی لڑنے کے لیے وہ 25 سال تک مسلسل ٹریننگ کرتا ہے، تاکہ اس ایک دن میں یا ان 5 دنوں میں وہ کوئی اس کی کارکردگی میں کمی بیشی نہ رہ جائے۔ تو یعنی وہ ٹریننگ جو ہے نا لاشعور کے اندر آتی رہتی ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یا جو بھی ہمارے فرائض اور عملیات ہیں جو اسلام یا دین فرض کرتا ہے، وہ پریکٹسز دراصل میرے لاشعور کے اندر یہ احساس پختہ کرنے کے لیے ہے کہ میرا یہاں پہ کوئی مقصد ہے، میں یہاں کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کام کرنے کے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یعنی وہ احساس پختہ کرتی ہے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کی میں ایک مثال چھوٹی سی آخری دے کے بات ختم کرتا ہوں، کہ جیسے فرض کیجئے کہ میں آپ کے گھر میں آیا ہوں مہمان کے طور پہ، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں آپ مجھے یہیں سونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہیں سو جاؤ اسی صوفے پہ، تو آپ اپنے کمرے میں چلے گئے مجھے چھوڑ کے یہاں پہ، اور مجھے رات کو پیاس لگی ہے اور مجھے واش روم بھی جانا ہے، تو آپ یہ بتانا مجھے بھول گئے تھے کہ واش روم کہاں ہے اور فریج کہاں رکھا ہے، آپ کے کمرے کا کچن کس طرف ہے، لائٹ آف ہے، تو میں آپ کے کمرے کے اندر سے گزر کے وہ کیسے ڈھونڈوں گا آپ کا فریج یا آپ کا واش روم؟ مجھے مل نہیں سکتا۔ جبکہ اگر یہی صورتحال آپ کے ساتھ ہو، آپ اسی صوفے پہ سوئے ہوئے ہوں، لائٹس بالکل آف ہوں، آپ کو بخوبی احساس ہے کہ فریج کہاں ہے اور کچن کہاں ہے، آپ اندھیرے میں ٹانگ تو نہیں ماریں گے، آپ آسانی سے چلے جائیں گے۔
یعنی کیوں چلے جائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے لاشعور میں یہ احساس پختہ ہے وہاں سے بار بار گزرنے کے باعث کہ کہاں پہ فریج ہے اور کہاں ٹی وی ہے۔ تو نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری جو پریکٹسز ہیں، عبادات ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہیں، یعنی اس سے اللہ کو کچھ نہیں